امجد بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو تو آپ نے بھی سنی ہوگی, یہ فرمائیے گا کہ کوئی پلاننگ ہے ایگزیکٹلی کہ یہ کب شروع کرنا ہے, اور اگر اسٹریٹ موومنٹ ہونی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, یا وہی طریقہ کار ہوگا کہ اسلام آباد آ کے ہی مطالبات کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جائے گی؟ اچھا, سب سے پہلے منیب بھائی بات یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی, اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اکراس دا ورلڈ تو جتنی بھی طاقتور حکومتیں تھیں, چاہے رشیا میں زار روس کی حکومت ہو یا چائنا میں چیانگ کائی شیک کی حکومت ہو, تو وہ پھر جب عوام کی طاقت جب اٹھتی ہیں تو یہ حکومتیں پھر وہ برداشت نہیں کر پاتی, اور انقلاب نے اگر آنا ہوا تو انقلاب انشاءاللہ آئے گا. اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہاں پہ عامر گزرے ہیں وہ مذاکرات سے انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے اگر اقتدار چھوڑا تو وہ اسٹریٹ پاور اور عوام کی طاقت کی وجہ سے انہوں نے اقتدار چھوڑا. تو اسی وجہ سے ہم مذاکرات کا آپشن تو کھلا رکھتے ہیں, لیکن ہم وی آر بلیونگ ان پروٹیسٹ کہ انشاءاللہ اس نظام کے خلاف لوگ اٹھیں گے, کیونکہ اس نظام کو اگر آپ دیکھیں, غربت کو آپ دیکھیں تو ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق وہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں. آپ جی ڈی پی گروتھ کو اگر دیکھیں 3% ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے ابھی, جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جن کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ جی ڈی پی گروتھ تقریباً 6% پہ تھا. ان امپلائمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر سال ہم 10 لاکھ لوگوں کو, نوجوانوں کو ہم ان امپلائمنٹ پول میں وہ داخل کرواتے ہیں. تو اس سسٹم کے خلاف ہم نے اٹھنا ہوگا, عوام نے اٹھنا ہوگا, اور جو عوام اٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی طاقت عوام کی طاقت کے سامنے پھر امجد بھائی بات یہ کوشش تو آپ نے معذرت کے ساتھ یہ کوشش تو آپ نے پہلے بھی کی ہے, اس حکومت کو آئے تقریباً 2 سال ہو گئے, پہلے پی ڈی ایم 1 تھی, یہ کوشش تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. اب کیا مختلف ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ جائے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ آج عمرانہ دور ہے, اس کو بتایا جائے گا کہ اس مرتبہ سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہے وہ اس تحریک کو وہ لیڈ کریں گے, محمود خان اچکزئی, علامہ ناصر عباس جیسے ہمارے پولیٹیشین سیاستدان, اور ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی ہم راضی کر کے اس تحریک کا ہم حصہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کو اگر آپ دیکھیں, جب پنجاب نہیں اٹھے گا تو پاکستان کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی اتنے آسانی کے ساتھ. 1967 میں ایوب خان کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی وہ بیسیکلی پنجاب کی تحریک تھی. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پنجاب میں جا کے وہاں پہ موبلائزیشن کر کے پنجاب کو انشاءاللہ اٹھائے, اور پنجاب میں ہم خود گئے ہیں, ہم نے میٹنگز وہاں پہ کی ہیں. 2 سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ہم نے وہ اپنی میٹنگز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنا وہاں پہ اپریہنشن ہے لوگوں میں, اور کتنا لوگ ناپسند کرتے ہیں اس حکومت کو, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو. تو انشاءاللہ اس مرتبہ ہم پنجاب کو اٹھانے میں کامیاب ہوں گے, اور سیزن پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ کہ اس مرتبہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. پہلی مرتبہ جو ہم آئے تھے وہاں سے تو ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا, مطلب فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ, سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ, ہمارے مقاصد کیا تھے. اس مرتبہ ہم بہت کلیئر ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ تیاری کی ہے اس مرتبہ, اور اس مرتبہ جب ہم نکلیں گے تو نتائج لے کے واپس جائیں گے. اچھا رانے صاحب, ایک تو یہ کہ ان کی ایفرٹ کوآرڈینیٹڈ, دوسری یہ کہ سیزن پولیٹیشنز ان کے ساتھ ہوں گے, پلس یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب جب تک نہیں اٹھے گا تو انقلاب نہیں آئے گا. وہ اب پنجاب کو اٹھائیں گے, پنجاب کے اندر حکومت آپ کی ہے جسے وہ تسلیم نہیں کرتے, لیکن آپ کا بھی بریڈنگ گراؤنڈ پنجاب ہی ہے مسلم لیگ نون کا, آپ بھی بڑا ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں. تو کیا پنجاب سے انقلاب جب وہ اٹھے گا آپ اٹھنے دیں گے, یا آپ اس کی رستے میں روڑے اٹکائیں گے, کیونکہ حکومت ہے آپ کی, یا آپ ریزسٹنس کو تو روکیں گے کسی بھی طرح کی اگر ہوگی تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. میں یہاں پر جہاں تک انقلاب کی بات ہو رہی ہے تو منیب صاحب یہ انقلاب میں پچھلے 2013 سے بھی پہلے 2010 سے یہ انقلاب جو ہے برپا ہوتا پاکستان کی سیاست میں دیکھا, اور میں نے ان کا دھرنا 1 ہو, دھرنا 2 ہو, سارے یہ ان کے جو تحریک انصاف کے لاک ڈاؤن 1 ہو, لاک ڈاؤن 2 ہو, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر قبریں کھدی ہوں, ان کے پرانے جو دوست تھے پیٹ والے ان کے ساتھ یہ ہوں, یا ان کو چھوڑ کے پھر کے نئے الائنسز انہوں نے بنائے ہو, سارا کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ جب ہم نے یہ سارے انقلاب، یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ کے ہم نے جب خیبر پختونخوا کی معصوم اور بھولی عوام کے مسائل کی طرف دیکھا ہے تو یقین کریں دکھ اور تکلیف ہوئی کہ بھلے آپ انقلاب لے کر ضرور آئیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم جی ڈی پی جو ہے وہ ملک کی خراب ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یہ جی ڈی پی، یہ ان امپلائمنٹ، یہ ساری اکانومی کی جو تباہی ہوئی تھی، عمران خان جب پرائم منسٹر 2018 سے 2021-22 تک جب تک رہے، اس کے بیچ میں مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایک بھی کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے کیا جس کے ساتھ یہ کوئی وہ جو لاکھوں گھر اور کروڑوں نوکریوں کے جو خواب لوگوں کو دکھائے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ خیبر پختونخوا کو تو میں تو مرکزی سطح کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ لالی پاپ جو انہوں نے پہلے دیا تھا، ایک تو بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کی عوام کو کہ دے کی ناٹ ڈیلیور، یہ بڑا ایک فیکٹ ہے جو ایک ویسے ایک مطلب ایک اٹیچمنٹ ہے ود دا لیڈرشپ، وہ ایک دوسرا فیکٹر ہے، بٹ یہ ان کے ووٹر اور سپورٹرز کو بھی پتا ہے، خاص طور پہ پنجاب کی عوام کو بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ جب ہم پر بوزدار 3 سال کے لیے انہوں نے بوزدار صاحب کو نازل کر دیا تھا پنجاب کی معصوم عوام کے اوپر، تو پتا تھا کہ پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ ایک میاں والی تھا ضلع اور ایک ڈیرہ غازی خان تھا، ان دو ضلعوں کے علاوہ تیسرا تھوڑا بہت پرویز الہی صاحب کی وجہ سے رنجن صاحب ایک بات ہے، دیکھیں سر کیا انہیں میٹر بھی کرتا ہے اس وقت جو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے یا پورے پاکستان میں جو ان کا سپورٹر ووٹر ہے اس کو یہ میٹر نہیں کر، اس کی اس وقت جنگ آپ سے یہ ہے کہ ان کے مطابق آپ قابض ہیں، انہوں نے آپ سے دو کام کروانے ہیں، ایک خان صاحب کو رہا کروانا ہے، دوسرا انہوں نے آپ سے اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ تو ابھی تو گورننس، ڈیلیوری، پروجیکٹس ان کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے، ان کا تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کو رہائی، دوسرا یہ کہ آپ نے الیکشن بے شک نیا کال کروائیں اور آپ ان کا مینڈیٹ واپس ہو۔ تو اس کے لیے وہ اب انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور جیسے امجد صاحب نے فرمایا کہ وہ اب ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت یہ کریں گے۔ آپ کی حکومت دھمکا رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کریں گے تو پھر پہلے سے زیادہ سخت ریسپانس ملے گا۔ دیکھیں میں ان کو جتنے بھی یہ معصوم لوگ ابھی آئیں گے سڑکوں پہ نکلیں گے، میں ان سارے ان کے کارکن جو معصوم ہیں جو بھی استعمال ہوں گے اور ان کے جو ممبران اسمبلی جن کے بڑے فیوچر برائٹ ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں، ان کا بھی سارا جو مستقبل ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، ووٹرز کا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، ان پہ ایف آئی آریں ہوں گی، ان پہ مقدمات چلیں گی، اور مقدمات چلنے کے بعد یقین کریں ہم ایک سیاسی طالب علم ہیں، ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے جب نااہلیاں ہوتی ہیں، چاہے ہماری جماعت میں ہوئی ہیں ماضی میں یا ان کی جماعتوں میں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ نااہلی یا ایف آئی آر کو اوائڈ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ سڑک پہ توڑ پھوڑ کریں گے، آپ پبلک جو پیس ہے اس کو ڈسٹروائے کریں گے، پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کریں گے، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی اور آپشن سرکار کے پاس نہیں رہ جاتی کہ وہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ تو یہ قانونی کارروائی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کے سڑکوں پہ نکلیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ کے سڑکوں پہ وائلیشن کر کے قانون کی آئین اور دستور کو ہاتھ میں پکڑ کے توڑ پھوڑ کر کے عمران خان صاحب کو جیل سے نکال لیں گے، تو ان کا طریقہ کار بڑا غلط ہے۔